الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند برسوں میں ہمارے معاشروں میں قرآن کی طرف رجوع واضح طور پر بڑھا ہے۔ خواتین و مرد، طلباء و طالبات قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چند معروضات ان سب کے لیے ایک ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ان کے قرآن سے تعلق کو صحیح سمت دے کر امت کو عروج اور فلاح کے راستے پر گامزن کرنے کا سبب بنیں گی۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ اپنی رحمت و کرم سے میرے اس کام کو حساب کے دن میری نیکی کے پلڑے کو جھکانے کا سبب بنا دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی طرف زندگی کا سفر، ازلی اور ابدی زندہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن خدائے حی و قیوم کا کلام ہے۔ یہ تمام آنے والے وقتوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کوئی کتاب اس کی مثل نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو سننا، اس سے باتیں کرنا اور اس کے راستے پر چلنا، یہ زندگی دینے والے کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ فرمان ہے سورہ آل عمران کی آیت 2 اور 3 میں۔ جن لوگوں نے اسے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان کے لیے قرآن ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی۔ انہیں اس بارے میں ذرا برابر شبہ نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خود اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہو رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ جب اسے سنتے تھے تو ان کے دل اور دماغ پر چھا جاتا تھا۔ ان کے دل اور دماغ پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور ان کے جسم کانپنے لگتے تھے۔ وہ اس کے ہر لفظ کو زندگی کے معاملات اور زندگی کے تجربات سے بالکل متعلق پاتے تھے اور اسے مکمل طور پر اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے تھے۔ اس قرآن نے ان کو فرد اور معاشرے کی دونوں حیثیتوں سے ایک بالکل نئے، زندہ اور حیات آفریں وجود میں مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کی گلہ بانی کرتے تھے، معمولی کاروبار کرتے تھے، انسانیت کے راہبر اور رہنما بن گئے۔ آج ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ اس کے لاکھوں کروڑوں نسخے گردش میں ہیں، گھروں میں ہے، مسجدوں میں ہے، ممبروں سے دن اور رات مسلسل اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔
اس کے معنی، اس کے مطالب کے جاننے کے لیے تفاسیر کے ذخیرے موجود ہیں۔ اس کی تعلیمات کو بیان کرنے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنے کے لیے تقاریر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آنکھیں خشک رہتی ہیں، دلوں پر اثر نہیں ہوتا، دماغوں تک بات نہیں پہنچتی، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ ذلت اور پستی قرآن کو ماننے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اب اس کا جواب سنیے کہ اس لیے کہ اب ہم قرآن کو زندہ حقیقت کے طور پر نہیں پڑھتے۔ یہ ایک مقدس کتاب ضرور ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمیں صرف ماضی کی باتیں بتاتی ہے، کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، مومنین اور منافقین کے بارے میں، وہ جو کسی زمانے میں ہوتے تھے۔ کیا آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے لیے اسی طرح طاقت بخش ہو سکتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا؟ یہ عام ترین سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے اور لازمی جواب دینا ہے۔ اگر ہم قرآن کی رہنمائی میں اپنی تقریر کی، اپنی تقدیر کی از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس سوال کا جواب لازمی دینا ہے۔ اس میں کچھ مشکلات بھی نظر آتی ہیں، جن میں ایک یہ احساس بھی ہے کہ قرآن جس خاص زمانے میں نازل کیا گیا تھا ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی بڑی چھلانگیں لگائی ہیں، اور انسانی معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ علاوہ ازیں آج قرآن کے پیروکاروں میں سے بیشتر عربی نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ قرآن کی زندہ زبان کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ قرآنی محاوروں اور استعاروں کو سمجھیں گے، جو قرآن کے مطالب کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور جذب کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اس کے اپنے دعوے کے مطابق اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، رہنمائی ہے۔ اگر یہ دعویٰ سچا ہے اور لا ریب سچا ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حد تک ہم قرآن کو اسی طرح جانیں، اسی طرح سمجھیں اور تجربہ کریں جیسا کہ اس کے اولین مخاطبین نے کیا تھا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں اپنی مکمل شان، مکمل کمالات اور انعامات کے ساتھ ملے، ہمارا حق ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو قرآن کے زمان و مکان کے ایک خاص لمحے میں، ایک خاص زبان میں نزول کے تاریخی واقعے کے باوجود ہمیں قرآن کو اب اسی وقت نازل ہوتا ہوا محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پیغام دائمی ہے، ابدی ہے، اور ہمارے لیے مکمل ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنائیں جس طرح کہ اس پر ایمان لانے والے اولین لوگوں نے بنایا تھا، اور اپنے تمام موجودہ
حالات اور پریشانیوں میں فوری اور مکمل رہنمائی اسی طرح اس سے پائیں۔ مگر یہ ہم کس طرح کریں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کس طرح کریں؟ تو اس کا جواب سنیے کہ اگر بالکل صاف صاف کہا جائے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں صاف صاف آپ کو بتا دیا جائے تو صرف اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن کی دنیا میں اس طرح داخل ہوں جیسے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اب اور آج ہم سے مخاطب ہے، اور اس کیفیت سے شعوری طور پر گزرنے کے لیے شرائط ضروری ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ شرائط ہم پورا کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے قرآن کتنا عظیم ہے، اور ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے لیے احترام و محبت اور تعلق کے جذبات اور ارادہ عمل کو اسی طرح بروئے کار لائیں جو اس احساس کا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے، جس طرح پڑھنا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، جس طرح آپ خود اور آپ کے صحابہ کرام اسے پڑھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زمان اور مکان، تہذیب اور ثقافت، تغیرات اور تبدیلیوں کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے قرآن کے ہر لفظ کی روشنی میں اپنے موجودہ حقائق اور مسائل کو سمجھیں۔ اپنے پہلے مخاطبین کے لیے قرآن ان کے زمانے کا واقعہ تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت جو لوگ موجود تھے یہ ان کے اپنے زمانے کا واقعہ تھا۔ اس کی زبان، طرز، اس کا بیان، اس کے محاورے، اس کے استعارے، جملے، اس کی علامات اور مثالیں، اس کے واقعات اور لمحات سب ان کے اپنے ماحول میں پیوست تھیں۔ یہ لوگ نزول قرآن کے پورے عمل سے گواہ بھی تھے جو ان کی پوری زندگی میں مرحلہ با مرحلہ مکمل ہوا، اور ایک لحاظ سے شریک بھی۔ ہمیں یہ مقام حاصل نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ ہمارے لیے بھی سچا ہونا چاہیے۔ اپنے حالات میں قرآن کو سمجھیں گے، یعنی کہ اپنے حالات میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہم بڑی حد تک آج بھی اسی طرح اپنے زمانے کی چیز سمجھیں گے جیسا کہ یہ اس وقت تھا۔ اس لیے انسان کی سرشت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ غیر مبدل ہے، یہ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انسان کے صرف ظواہر یعنی شکلیں، طریقے، ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے۔ مکہ کے مشرک، مدینہ کے یہودی، نجران کے عیسائی اور مدینہ کی آبادی کے مومن اور غیر مومن چاہے اب نہ پائے جاتے ہوں، مگر یہ کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں اور موجود ہیں۔ ہم ٹھیک اسی طرح انسان ہیں جس طرح قرآن کے پہلے مخاطب انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی اسی طرح انسان ہیں۔ چاہے اس سادہ سچائی کے گہرے مضمرات سے نپٹنا ہمیں بے حد مشکل لگے۔ ایک دفعہ آپ ان حقائق کا ادراک کریں اور ان کی پیروی کریں، ایک دفعہ قرآن کی طرف اس طرح آئیں جس طرح اولین مسلمان آئے تھے،
تب یہ آپ کے لیے بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ان پر نازل ہوا تھا۔ آپ کو اسی طرح اپنا شریک کار بنائے گا جس طرح انہیں بنایا تھا۔ پھر یہ محض ایک قابل احترام کتاب، ایک مقدس دستاویز اور سیر انگیز سرچشمہ برکت کی بجائے ایک ایسی عظیم طاقت میں تبدیل ہو جائے گا جو ہمیں اپنی گرفت میں لے کر ہلائے اور حرکت دے کر اعلیٰ کارناموں کے اصول کی طرف رہنمائی کرے گا جیسا اس نے پہلے کیا۔ نئی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک نئی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی اقدام قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر سے زیادہ عظیم، زیادہ اہم، زیادہ نازک، زیادہ بابرکت اور زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ یہ سفر آپ کو اس کلام کی نہ ختم ہونے والی خوشیوں، مسرتوں اور ان کے بے پایہ خزانوں کے اندر لے جائے گا جو آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھیجے ہیں۔ یہاں آپ کو علم، یہاں آپ کو دانش کے ناقابل بیان خزانوں کا ایک جہاں ملے گا، ایک نئی دنیا ملے گی جو زندگی کی شاہراہوں پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے فکر و عمل کی صحیح صورت گری کرے گا۔ یہاں وہ گہری بصیرت ملے گی جو آپ کو مالا مال کر دے گی اور صحیح راستے پر آپ کو چلائے گی۔ آپ کو اس سے ایسی روشنی ملے گی جو آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی۔ یہاں آپ کو جذبات کی ایسی حرارت ملے گی جو آپ کے دل کو پگھلا دے گی اور آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگیں گے۔ یہ بات آپ کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے کہ اس لیے کہ جوں جوں آپ قرآن کی دنیا میں سفر کریں گے، ہر قدم آپ سے تقاضا ہوگا کہ ایک راہ کا انتخاب کریں اور اللہ کے ہو جائیں۔ آزاد مرضی سے، خلوص سے یکسو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا مکمل طور پر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے کم نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی کے نتیجے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اللہ کی اس پکار کا کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس لیے یہ سفر آپ کے وجود کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانی تہذیب کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیا، سینکڑوں نئے جہان آباد ہیں۔ اس کے لمحات میں کئی صدیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ قرآن اور صرف قرآن ہی آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلوں کی طرف آگے ہی آگے لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے بیان میں یہ بیان کریں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی بے حساب رحمت اور عظمت کیا ہے۔ تو آج ہم اسی بات پہ اکتفا کریں گے جو کہ زندگی کا ہمارا سفر اس ہماری ازلی اور ابدی زندہ حقیقت کو گم کر کے ہم نہیں کر سکتے کہ قرآن خدا
خدائے حی و قیوم کا کلام ہے، یہ تمام آنے والے وقتوں کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کوئی کتاب اس کی مثل نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن کی طرف قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ آپ سے ہم کلامی کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سننا ہے، اس سے باتیں کرنا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے، یہ زندگی دینے والے کے سامنے زندگی کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، انسانوں کی ہدایت لے کر آئی ہے، اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 2 اور 3 میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الذی ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔